رشتہ داروں کے 5 خاص رویے جو ہمارا خون کھولا دیتے ہیں اور ایسے رشتہ داروں کو کیسے ہم ہینڈل کریں، اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میری بہنیں، آج میں آپ کے ساتھ اپنی شام کی روٹین شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل امتیاز عمران ولاگ۔ میری پیاری بہنیں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی بات بتانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں کے اگر رشتہ دار ایسے ہیں جو آپ کو کچھ نظر انداز کرتے ہوں یا آپ کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے نہ ہوں، تو اس سلسلے میں آپ کو چند ایسی باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے رشتہ داروں میں بھی ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کا خون کھولتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آج آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہم نے میتھی، آلو اور مٹر کا سالن بنایا ہے۔ تو آج شام کو ہم نے یہ سالن بنایا۔ میں نے کہا چلو آج کی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، اس لیے آج میں نے شام کو خود ہی سالن بنایا تھا۔ ویسے تو میں نہیں بناتی، بچیاں بناتی ہیں، وہ دوپہر کو ہی بنا لیتی ہیں، لیکن آج میں نے سوچا، میں نے کہا میں خود ہی بنا لیتی ہوں سالن، اور اپنی شام کی جو روٹین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکوں۔ اس لیے یہ ریسیپی مجھے بہت پسند ہے، میتھی اور خاص طور پر یہ میتھی مٹر تو مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں ان کو خود بھی بنانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی صفائی کر لیا ہے، کچن تھوڑا خراب ہوا پڑا تھا، میں نے کہا تھوڑی سی صفائی کر لیتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنی ریسیپی شروع کروں گی۔ تو ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی اور میری ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی۔ تو اسی لیے میں نے ابھی یہاں پہ میتھی نکالی ہے۔ میتھی میں نے یہاں پہ 1 بوٹی لی تھی، کیونکہ زیادہ نہیں، مٹر میں نے اس میں کچھ زیادہ ہی ڈالنی ہے، 1 کلو ہم نے مٹر لیے ہیں۔ تو یہاں پہ میں میتھی کو پہلے ہم اس کو ایک پتا اس کا علیحدہ ہی کرتے تھے، لیکن ابھی میں نے کہا یہ جو ڈنڈل ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ ٹیسٹ ان میں ہوتا ہے، وٹامنس ان میں ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کو تھوڑا سا ایک ساتھ ہی کاٹنا ہے۔ ڈنڈل تھوڑے سے ہمیں کاٹنے ہوں گے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ ہم پتے ان کے توڑ کر ڈال دیں، ان کو ہم ابال کر کھائیں تو کوئی ایسا مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے میں نے یہ دیکھیں تھوڑے سے میں نے ڈنڈل اس کے کاٹ دیے اوپر سے جو موٹے موٹے تھے، باقی میں نے باریک باریک کر کے ان کو کاٹ دیا۔ کاٹ کے میں نے پھر میں نے کہا چلو ان کو ہم بنا لیتے ہیں۔ اچھا بھئی، یہ ساتھ ساتھ سالن تو بنتا ہی رہے گا، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ رشتہ داروں کو رویے کے بارے میں بھی بتاتی ہوں کہ رشتہ داروں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ تو پریشانی تو ظاہر ہمیں ہوتی ہے، اگر ہمارے ساتھ رشتہ دار اچھا تعلق نہ رکھیں تو پریشانی ہو ہی جاتی ہے آخرکار۔ تو رشتہ دار ہمارے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کے رویے ہمیں اتنا پریشان کرتے ہیں کہ ہم اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ آپ کے آس پاس بعض اوقات ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے رویے آپ کو بے حد غصہ دلا سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 خاص رویوں کے بارے میں جو اکثر ہمارے خون کو کھولا دیتے ہیں۔ میرا تو بہت خون کھولتا ہے، اگر جب بھی کوئی رشتہ دار ہمیں تنگ کرے یا بلا وجہ ہمیں ڈسٹرب کرے تو بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری تو یہ کیفیت ہے، آپ لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ رشتہ داروں نے آپ کو بھی پریشان کیا ہے کہ نہیں؟ اگر جن کو رشتہ داروں نے پریشان کیا ہے، وہ تنگ ہے اپنے رشتہ داروں سے، تو یہ میری ویڈیو آپ لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اگر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے، تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں ہے تو آپ لوگ یہی پہ سکپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی رشتہ داروں کے رویے کے بارے میں۔ ان رشتہ داروں سے جو رشتہ دار ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے اوپر اتنی زیادہ نظریں ڈالتے ہیں، جیلس کرتے ہیں، حسد وغیرہ، ان سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ یہ کہ کبھی کبھی ہمارے رشتہ دار ہماری ذاتی زندگی میں اتنی زیادہ مداخلت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے فیصلے خود نہیں لے پا رہے،
हम अपने रिश्ते दारों के बोझ तले दबे हुए हैं, जैसे हम डरे हुए हैं कि हमारे रिश्तेदार यार हमें तो बहुत परेशान करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ हो जाएंगे, हमें उनको मनाना चाहिए, उनको राज़ी करने के लिए ना हमें बहुत वक्त गुजर जाता है। तो इसलिए ना ऐसे रिश्तेदारों के साथ हम क्या करें, कैसे इनको अपनाएं, इनके साथ कैसे हमें ताल्लुकात रखने चाहिए, ये ज़रूरी है कि हम अपनी हदूद को वाज़े करें। अगर कोई रिश्तेदार ज़्यादा ये मुदाखलत करे तो आप नरमी से उनसे बात करें और उनको बताएं कि आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले आप ख़ुद लेना चाहते हैं, आप लेना जानते हैं, आप ख़ुद ले सकते हैं। उनको बताएं, ये ना हो कि आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले वही करें, नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के ख़ुद फ़ैसले करें। कुछ रिश्तेदार हमेशा आपकी कामयाबियों को कम करने या आपकी कोशिशों पर मनफी तबसरा करते हैं, जो बहुत तकलीफ़दा हो सकता है। बहुत ज़्यादा वो इतराज़ करते हैं, ये ना करो, वो ना करो, आपकी कोशिशों को नाकाम कर देते हैं। ऐसे रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करना बेहतर होता है, या फिर आप उनसे नरमी से बात करके उन्हें समझा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी के बारे में उनकी मनफी तबसरों का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। कभी कभी रिश्तेदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और ये हसद की सूरत में ज़ाहिर होता है, जैसे आपकी कामयाबी पर आपके लिए मुश्किलात पैदा करना, आपके लिए हर तरह से मुश्किलात पैदा करते हैं। ये नहीं है फलां रिश्तेदार के साथ बैठ जाते हैं कि देखो ये हमारी रिश्तेदार ऐसी है वैसी है, इनका तो करैक्टर ठीक नहीं है, ये मतलब ख़राब है, ठीक नहीं है, मतलब इनका घर में रवैया ठीक नहीं है, ऊट पटंग बातें करने लग पड़ते हैं, क्योंकि वो हसद से ज़ाहिर होता है, वो हसद करते हैं हमारे रिश्तेदार। इसलिए हमें इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, ऐसे रिश्तेदारों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें अपनी सोच को बिल्कुल एक अलग तरीके से रखना होगा, क्योंकि हम खुद अपनी सोच अगर अच्छे रखें, अपने बारे में सोचें, अगर हम उनके बारे में सोचते रहेंगे कि हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या चाहते हैं, तो फिर हम ऐसी कश्मकश में मुब्तला रहेंगे कि हम कभी उससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए हम ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहें जो हसद करते हैं। आपको अपने आप को उस तरह के मनफी जज्बात से दूर रखना है। आपको समझना होगा कि हर शख्स की ज़िंदगी के रास्ते मुख्तलिफ होते हैं और आपकी कामयाबियाँ आपकी मेहनत का नतीजा हैं। किसी दूसरे से उनका मुआवजा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत करते हैं, अपने मेहनत के साथ इकट्ठा करते हैं, तो ये नहीं है कि किसी ने आपको दिया है। आप अपने जो भी काम करते हैं, अपनी अल्लाह ताला पर यकीन भी करते हैं, अपनी मेहनत भी करते हैं, कामयाबी आपको मिलती है अपनी नीयत पर। अगर आपकी नीयत खुद की साफ़ है तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप भी हसद उनकी तरह करते रहेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसी सूरत में आपको अपने तवक्कात को कम करना चाहिए और किसी से वादा करके वादे के बारे में वादा खिलाफी या वादा किया है या नहीं किया है, इसके बारे में आपको ज़्यादा हसासपन नहीं दिखाना। अगर वादा पूरा ना हो तो आपको मुखलसाना अंदाज में उनसे बात करनी चाहिए और अपनी तवक्कात को वाज़े करना चाहिए। अगर आपसे वादा पूरा नहीं हुआ तो बेहतर यही है कि आप लोग ना किसी से ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते। वो वादा आप लोग कर सकते हैं जो आप पूरा करें। आप ऐसा वादा वैसे ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वादा करके इंसान कभी कभी झूठा साबित हो जाता है। कभी किसी से वादा नहीं करना। अगर आपसे वादा खिलाफ़ी हो गया तो ये भी अच्छी आदत नहीं है। कुछ रिश्तेदार अपनी ज़ाती मसाइल और मुश्किलात को आप पर थोपने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत भारी महसूस होता है। इसलिए वो ना रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि उनकी कोई भी मुश्किलात वो आप पे थोप देते हैं, कहते हैं कि ये उसने किया है, ये उन्होंने किया है, ये हमने नहीं किया, तो कोई भी बात हो वो आप पर थोप देते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों से भी आपको बचना चाहिए। और ऐसे रिश्तेदारों का हाल क्या है? ऐसे रिश्तेदारों के साथ नरमी से बात करें और उन्हें समझाएं कि आप अपने मसाइल से निमट रहे हैं
اور ان کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں مگر اپنی حد سے تجاوز نہ کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں، لیکن ان کی اور اپنی حدود کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی کیا حدود ہے اور آپ کی کیا حدود ہے۔ حدود درمیان میں آتی ہے تو اس کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صحت مند تعلقات قائم کرتے ہیں تو اچھے تعلقات آپ قائم کرتے ہیں تو آپ کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ ان رویوں کو سمجھ کر ان کا مناسب طریقے سے جواب دیں گے تو آپ نہ صرف اپنے آپ کو سکون دے سکیں گے بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ ایک مثبت تعلق بھی قائم کر سکیں گے۔ اس لیے میری بہنیں، میں یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے رشتہ دار ایسے ہیں تو ان سے آپ نرمی سے بات کریں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ پہلا حق اپنا رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا حق ہوتا ہے ہمسایوں کا، تو اس لیے ان کا بہت حق ہوتا ہے۔ تو میری بہنیں، اگر آپ لوگوں کو رشتہ داروں سے کوئی ناراضگی بھی ہے، پریشانی ہے، تو آپ ان کو نرمی سے سمجھا سکتے ہیں، پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ان کو پیار سے نہیں سمجھایا تو وہ ظاہر ہے وہ تو پھر بگڑ ہی جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہی چاہتی ہوں، میری آپ سے یہی ریکویسٹ بھی ہے، اگر آپ لوگ مجھے اپنی بہن سمجھتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ میری بات آپ لوگ ضرور مانیں گے۔ اگر آپ کو شکوے شکایت ہیں بھی تو ان شکایتوں کو دور کیجیے، کوشش یہی کریں کہ شکوے شکایت دور ہی کر دیں۔ اسی دنیا میں ہم لوگ اگر کوئی مسائل اپنے ختم کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں تو یہی ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے مصلحت یہاں سے لے کر ہم اگلی دنیا میں جائیں گے تو کیا سرخرو ہو پائیں گے ہم؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے کہ ہم اپنے جو بھی دنیا کے مصلحت ہیں ہمیں یہی پر ختم کر کے جانا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔